السلام علیکم۔ جنت ہم سب کی منزل، لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ؟ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن سے یہ راستہ بنتا ہے؟ آئیے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی سفر کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ کی کامیابی تک لے جا سکتی ہیں۔ تو سفر کا آغاز ہی ایک ایسی زبردست گارنٹی سے ہو رہا ہے، ذرا اس بات پہ غور کریں، صرف 2 چیزوں کی حفاظت، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ، اور اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سیلف کنٹرول یعنی ضبط نفس اور انسان کا کردار کتنا اہم ہے۔ یہ صرف باہر کے کام نہیں ہے، بلکہ اصل بات اپنے اوپر قابو پانے کی ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی عمارت تب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیاد پکی نہ ہو، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل اسی طرح ہمارے روحانی سفر کا معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلا قدم وہ بنیادی ارکان ہیں، وہ پلرز جن پر ہماری نجات کی پوری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اور یہ ہیں وہ 5 ستون۔ سب سے پہلے ایمان، یعنی اس بات پہ یقین کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر ہے نماز، 5 وقت کی، یہ اللہ سے روز کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اس کے بعد روزہ، رمضان کے روزے، یہ ہمارے نفس کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے زکوٰۃ، یعنی ضرورت مندوں کی مدد، جس سے معاشرے میں ہمدردی بڑھتی ہے۔ اور آخر میں حج، اگر استطاعت ہو۔ تو آپ دیکھیں، یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، یہ تو ایک پورا لائف سٹائل ہے، ایک مکمل نظام حیات۔ تو بنیاد تو رکھ لی، لیکن عمارت باہر سے خوبصورت ہو اور اندر سے کھوکھلی تو کیا فائدہ؟ اب باری آتی ہے اندر کی تعمیر کی، کیونکہ اسلام میں اصل چیز ہے نیت، دل کی پاکیزگی۔ اعمال تو تبھی قبول ہوں گے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا اندر کا کمپس، ہمارا باطنی قطب نما ہمیں کس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کمپیس کی سب سے اہم چیز ہے اخلاص، یعنی نیت کی سچائی۔ یہ وہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ ہم یہ جو بھی کر رہے ہیں کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر عمل کی جان ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، کبھی مشکل وقت، کبھی آسانی۔ اسلام ہمیں ان دونوں سچویشنز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ جب مشکل آئے تو صبر، اور جب اللہ نعمت دے تو شکر۔ یہ بالکل ان 2 پروں کی طرح ہیں جن سے ایک مومن روحانی پرواز کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ 4 چیزیں: صبر، شکر، تواضع یعنی عاجزی، اور اخلاص۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرتی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ روحانی ٹولز ہیں جن سے ہم خود کو بہتر بناتے ہیں، اور ایسی شخصیات کے لیے ہی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اچھا، اب تک ہم نے اپنی ذات کی، اپنے اندر کی بات کی، لیکن دین صرف اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ تو نہیں ہے نا؟ اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو اب ہم اس سفر کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ جنت کا راستہ مخلوق کی خدمت سے، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ ذرا اس لسٹ پر نظر ڈالیں، کتنی سادہ لیکن کتنی گہری باتیں ہیں۔ سچ بولنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتے داروں سے تعلق جوڑے رکھنا، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، اور سلام کو عام کرنا، یعنی امن اور سلامتی پھیلانا۔ جب یہ سب چیزیں ایک سوسائٹی میں آ جاتی ہیں تو وہ معاشرہ خود بخود محبت، ہمدردی اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور ان سب میں سے یہ ایک بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس پہ ذرا رک کر سوچئے۔ کتنا سادہ سا اصول ہے، لیکن اس میں کتنی گہری حکمت چھپی ہے۔ فارمولا بہت سمپل ہے، جب ہم کسی اور کی مشکل آسان کرتے ہیں تو اللہ ہمارے راستے آسان کر دیتا ہے۔ لوگوں کے حقوق تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے وہ پرسنل کنیکشن بھی تو ضروری ہے۔ اس کے لیے 2 خاص چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تہجد، یعنی رات کی خاموشی میں جب پوری دنیا سو رہی ہو تب اللہ سے بات کرنا، اور دوسری دعا، یعنی اپنے دل کا سارا حال اپنے رب کے سامنے رکھ دینا۔ یہ وہ اسپیشل مومنٹس ہیں جب بندہ اپنے خالق کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایمان کی بنیاد سے شروع کیا، پھر اپنی اندرونی خوبیوں کی بات کی، اور پھر سماجی ذمہ داریوں کو دیکھا۔ اب ان سب چیزوں کا، اس پورے سفر کا نچوڑ یعنی کنکلوژن کیا ہے؟ چلیے اب اس آخری وعدے کو دیکھتے ہیں جو اس راستے پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ دیکھیں بات کتنی واضح اور صاف ہے۔ ایک طرف عمل، دوسری طرف انعام، ایک سمپل ایکویژن۔
زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، بدلے میں جنت کی گارنٹی لے لو۔ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، نتیجہ جنت کے کھلے دروازے۔ اسلام میں کامیابی کا راستہ بالکل سیدھا اور کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے اندر کی خوبیاں جیسے صبر اور اخلاص ہمارے باہر کے اعمال کو، لوگوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ کو کیسے بہتر بناتی ہیں؟ اور دوسری طرف جب ہم لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اپنا ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ اصل میں یہی وہ خوبصورت بیلنس ہے جو ہمیں جنت کے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔